الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل اور احسان عظیم ہے کہ آج دنیا میں ہمارے پاس اس کی ذات سے بلا تشبیہ نکلا ہوا نور مبین موجود ہے اور تاثیر کلام متکلم کے ہم پلہ ہوتا ہے. بات کرنے والا کوئی بھی ہو وہ اپنے علم، فہم، مقام اور مرتبے کے مطابق بات کرتا ہے. بچہ ہے اس کی باتیں بچپنے والی ہوتی ہیں. سمجھدار آدمی ہے اس کی باتیں سمجھ والی ہوتی ہیں. کوئی تجربہ کار آدمی ہے اس کی باتوں میں تجربہ ٹپکتا ہے. کوئی سینئر آدمی ہے کسی بھی فیلڈ میں اس نے زندگی لگائی ہے تو اس کی بات اتھینٹک ہوتی ہے اور حجت اور ایک کسوٹی اور ایک معیار سمجھی جاتی ہے کہ اس آدمی نے اس راستے میں، اس فیلڈ میں، اس شعبے میں زندگی لگائی ہے، اس کا تجربہ ہے، تو اس کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے. غرض یہ کہ بات کا درجہ بات کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے. جیسا کوئی جس درجے کا ہوگا اس درجے کی وہ بات ہوگی. اس ایک عام سی مثال سے اللہ کرے یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں. ان میں پہلی آیت میں کلام کا، بات کا ذکر ہے اور اگلی 3 آیتوں میں بات والے کا ذکر ہے. پہلے بات کی تاثیر دیکھیں کہ بات کیسی پر تاثیر ہے، کلام کیسا پر تاثیر ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں. جبل نکرہ ہے، دنیا کا کوئی بھی پہاڑ، کیٹو ہو، کوئی اندوکش ہو، راکا پوشی ہو، ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، دنیا میں جتنے بڑے بڑے آسمان سے باتیں کرنے والے مستحکم پہاڑ ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے ان کو کیسے گاڑ دیا ہے. پیسے ٹکے ہوئے ہیں کہ زمین کو بھی ٹکا دیا. زمین ڈاواڈول نہیں ہوتی، ورنہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو کشتی کی طرح زمین ہچکولے کھاتی ہے، تمہارا زندہ رہنا مشکل ہوتا. ڈبل سٹوری اور 20 منزلہ عمارت تو دور کی بات ہے، سنگل مکان بھی کوئی نہ بنا سکتا. چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. تو
تو اللہ نے پہاڑوں کو اس زمین میں گاڑ دیا، ان تمید بہم، تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے۔ تو ایسے مستحکم پہاڑ جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہے اتنا زمین کے اندر ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی بھی پہاڑ پر ہم اس قرآن کو اتار دیتے تو لرأیتہ، لام تاکید کا ہے، یہ احتمالی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے، تاکیدی بات ہے کہ تم اس پہاڑ کو دیکھتے خاشعاً کہ وہ دب جاتے۔ اس اللہ کے کلام کی تاثیر ایسی، اس پہاڑ میں اگر عقل و شعور رکھ دیا جاتا اور پھر اس پر اللہ کا قرآن نازل کیا جاتا تو وہ اس کے سامنے دب جاتا اور متصدعاً ہٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت سے۔ اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ حقائق ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت ان کو دی ہے، اور سوچیں کہ جس کلام میں پر تاثیر کی تاثیر کا یہ عالم کہ پہاڑ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں، تو مجھے اور آپ کو اس کا اثر کتنا قبول کرنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں کتنی بہار آنی چاہیے، ہمارے نیتوں میں، ہمارے جذبوں میں کتنی بلندی آنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہو اور پھر ہم پست خیال ہوں، پست نظر ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مرنے جھگڑنے والے ہو جائیں، تو یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہم نے قبول نہیں کی۔ اللہ کا قرآن اتنا بلند نگاہ بناتا ہے کہ اس دنیا سے پار آخرت سے پہلے ٹکنے نہیں دیتا۔ سینکڑوں آیتیں ہیں، ان کو ایسے اس میں آخرت کو بیان کیا کہ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں آنے والی آخرت کو کل سے تعبیر کیا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد آئندہ کل کو کہتے ہیں۔ ہر ایک آدمی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ آخرت کو دور مت سمجھو، وہ تو تمہارے اتنے قریب ہے جیسے کل قریب ہے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ آخرت کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، تو کس کا دیکھنا معتبر ہے؟ اللہ کا دیکھنا معتبر۔ اور جیسے ہی کسی کی موت واقع ہو تو اس کی انفرادی قیامت قائم ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، یہ قیامت صغریٰ ہے، انفرادی ہے۔ تو اللہ کا قرآن آخرت کو بیان کرتا ہے، آنے والے جہان کو بیان کرتا ہے، آنے والی دنیا کو بیان کرتا ہے۔ جو اللہ کے قرآن سے محروم ہیں ان کی ساری تگ و دو، سارا پڑھنا، سارے کورسز، ساری محنت، وہ سب اس دنیا کے لیے۔ بہت تنگ نظر ہے یہ 40، 50، 60 سالہ زندگی کے اندر ان کی نظر کیا ہے؟ اور ایک مسلمان تنگ نظر نہیں، مسلمان بہت وسیع نظر ہے، اس کی نظر اس دنیا کے پار آخرت میں، اور یہ اللہ کا قرآن۔ تو جس پر تاثیر، قوی تاثیر کلام کا اثر پہاڑ قبول کرتے ہیں، ایک انسان جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، وہ اس کو تو اس سے کہیں زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ اثر قبول کرنا۔ حضرات صحابہ کرام، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے تھے، بکا ان کے اوپر گریا طاری ہو جاتا۔
صدیقیت کی زبان اور پھر اللہ کا کلام۔ رمضان کو اللہ نے قرآن کا مہینہ قرار دیا، اس لیے اس سے پہلے ایک حرمت والا مہینہ ہمیں یہ رجب دیا ہے، اپنا اللہ کے قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کریں، اور تعلق ہے تو اس تعلق کو اور بڑھائیں۔ سب سے فضیلت والا ذکر وہ اللہ کا قرآن۔ یہ جو ہم سنتے ہیں حدیث پاک، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ قرآن ہی کی تو آیت ہے۔ قرآن افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ قرآن ہی تو ہے، قرآن ہی کی آیت ہے، 20 جگہوں میں آئی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو افضل الذکر قرآن ہے۔ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس کا کتاب ذکر ہونا، اور دوسری حیثیت اس کا کتاب ہدایت ہونا۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ کتاب ذکر ہے، معانی کے اعتبار سے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت میں معنی مطلوب ہوتا ہے، ذکر میں الفاظ مطلوب ہوتے ہیں، اس کے الفاظ بھی مطلوب ہیں، اس کے معنی بھی مطلوب ہیں۔ اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے معنی اور اس کا ترجمہ ضروری ہے، اور اس کا ذکر کرنا ہے تو اس کے الفاظ ضروری ہیں۔ ذکر میں معنی مقصود نہیں ہوتا، ذکر میں لفظ مقصود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقصود ہے؟ الفاظ مقصود۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں 100 مرتبہ کہہ رہا ہوں اللہ پاک ہے، تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ایک دفعہ جب کہہ دیا اللہ پاک ہے تو کافی ہے، یہ دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک؟ کیونکہ یہاں معنی مقصود نہیں، یہاں الفاظ کا تکرار مقصود ہے۔ سبحان اللہ الفاظ مقصود ہیں، اس لیے یہاں ذکر کے اندر چونکہ الفاظ مقصود ہوتے ہیں، اس لیے ذکر میں کثرت کا حکم ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ تو کتاب ذکر ہونے کے اعتبار سے ہر جوان بوڑھا مرد اور عورت صحیح تلفظ، صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، بہترین لب و لہجے کے ساتھ قرآن کا پڑھنے والا قاری ہو، اس کا شوق ہو کہ میں ڈرائیور ہوں، میں انجینئر ہوں، میں گریجویٹ ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں ہیڈ ماسٹر ہوں، میں چانسلر ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ سب دنیاوی نسبتیں یہیں ختم ہو جائیں گی، میں قاری قرآن بھی ہوں۔ ہم سارے اپنے آپ کو یہ نسبت میں بھی آگے لیں، قاری قرآن، بہترین زبان میں محبت اور عظمت کے ساتھ، صحیح تلفظ، معیاری تلفظ کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھنے والا بھی ہوں۔ اور اللہ کے قرآن کے اس ذکر کے جو اثرات اور برکات اور ثمرات ہیں، کون سی زبان اس کو بیان کر سکتی؟ ہم تلاوت کرتے جائیں گے، یہ ایک ایک آیت سے گزرتے ہوئے ایک ایک آیت، اس کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ ڈرپ ہے، یہ کیپسول ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، ایک ایک آیت۔ کوئی آیت جادو کو ختم کر رہی، کوئی آیت کبر کو توڑ رہی، کوئی آیت نفرت اور بغض اور حسد کا علاج کر رہی ہے، کوئی آیت نظر اور کس چیز کا، سب صفایا ہوتا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی تاثیر کی جانب، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا ہو، اس میں وہ گویا کہ ایمانی رنگ پیدا ہوگا، اس کے اخلاق میں، اس کی معاشرت میں دلیر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا، اس میں جرت آئے گی، خودداری آئے گی، بے باکی آئے گی، اللہ کی پسندیدہ صفات اس کے اندر پیدا ہوں۔ تلاوت عجیب چیز ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرتا ہوں،
उस दिन मैं ज़्यादा अहादीस याद कर लेता हूँ। जिस दिन मेरी तिलावत कम होती है उस दिन अहादीस कम याद होती है। हर चीज में इसका असर होगा। कहते मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम होते होते रह जाता है। अल्लाह के कुरान से कितना ताल्लुक है, उस पर नजरसानी करो। दिन गुजर गया, 24 घंटे कुरान खोल के एक सफ़ा नहीं पढ़ा, ये दिन है तो शर्मिंदगी है। तो अब वक्त है इस रजब में हमारा अल्लाह के कुरान से ताल्लुक बहाल हो, बढ़ जाए, ताकि रमज़ान आने तक हमारा मामूल अच्छा खासा कुरान मजीद के साथ कायम हो चुका हो। तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। घरों में हम तिलावत का एहतमाम करें, हमारे बच्चे अब्बा को देखें, नाना को देखें, दादा को देखें, कैसे अजमत के साथ सुबह सुबह अल्लाह का कुरान खोल के पढ़ते। हमने बड़ों को तिलावत करते हुए देखा, हमारे छोटे क्या देख रहे हैं? कल हमारे छोटे तो नहीं कहेंगे कि हमने अब्बा को नाना को कुरान पढ़ते हुए देखा, तो हम मुजरिम बन जाएंगे। जिस तरह हमारे अब्बा और नाना और दादा कुरान पढ़ा करते थे, हम छोटे से नन्हे मुन्ने थे, आज हम फखरिया बयान करते हैं कि हम बड़ों को सुबह सुबह कुरान की तिलावत करते हुए देखते थे, अपनी माओं को, अपनी घरों की बड़ी खवातीन को देखते थे। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम भी बच्चों को ये दिखाएं अपने अमल से। वो बच्चे देख रहे हैं, और जो आज देखेंगे कल हम कब्रों में चले जाएंगे, लेकिन ये हमारा अमल उनको याद आएगा, उनको भी तिलावत पर खड़ा करेगा, और वो भी अपनी जिंदगी में कहेंगे हमने अपने अब्बा को देखा था, हमने नाना को देखा था, हमने अपने मामू और खाला और दादा जान को देखा था। बहुत कुरान मजीद का ज़ौक़ रखने वाले, अमल का असर बहुत होता है। तो ये किताब जिक्र भी है, लिहाजा इसके अल्फाज मकसूद हैं। ये किताब हिदायत भी है, लिहाजा इसका तर्जुमा और माना मकसूद है। इसमें इफरात तफरील से बचा जाए। बाज़ लोग समझते हैं कि तर्जुमे के बगैर पढ़ने का क्या फ़ायदा, उन्होंने इसके किताब जिक्र होने के पहलू की तरफ नज़र नहीं की। अगर वो नज़र करते और इसके जिक्र होने की अहमियत, इफादियत अगर चख लेते तो वो इस गलती का शिकार ना होते। ये अगर जिक्र ना हो तो फिर हमारे पास क्या रहा? अगर सिर्फ तर्जुमा ही मकसूद हो तो सहाबाए किराम फमी बिशौक की तिलावत का मामूल रखते थे। यौमिया एक मंजिल और हफ्ते में कुरान मजीद पूरा कर रहे हैं, तो तर्जुमा तो मालूम हुआ, अब इतना क्यों पढ़ रहे हैं? तो किताबें जिक्र होने के एतबार से इसका मामूल है। इसका पहला दर्जा ये है कि 10 पारे यौमिया 3 दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल। दूसरा दर्जा फमी बिशौक 1 मंजिल यौमिया, हफ्ते में ये मुकम्मल हो। और तीसरा दर्जा 5 पारे यौमिया, और चौथा दर्जा 3 पारे यौमिया, और आखिरी दर्जा ये है कि 1 पारा यौमिया। ये तिलावत के मुख्तलिफ दराजात हैं। किसी का पेट 1 पारे से कहाँ भरेगा? एक साहब ने माशाल्लाह 16 रोटियां खा ली, तो पानी तो लाओ। तो वो घर वाले कह गए, जो मेज़बान था, कि भाई पानी दरमियान में पीते होते हैं, आप तो आखिर में। तो कहा 16 और ले आओ, पानी दरमियान में हो जाएगा। 16 रोटियां और ले आओ तो पानी क्या हो जाएगा? अभी दरमियान में हो जाएगा। तो अब जो 16 रोटियां खाने वाला है, वो 1 रोटी से उसका पेट कब भरेगा? तो अपने अपने ताल्लुक माल्ला के दर्जे हैं। शेखुल हदीस उस्ताद मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने वरल्लाह मरकदहू इस 90 साल के बुढ़ापे में यौमिया 5 पारों का मामूल था। मौलाना उबैदुल्लाह खालिद साहब उनके बेटे हैं, अब वो शेखुल हदीस हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे एक दफ़ा फरमाने लगे कि बहुत आसान है,
5 پارے کیا مشکل ہے؟ ہر نماز کے ساتھ ایک پارا جوڑ لو، ایک دن میں 5 پارے ہو جائیں گے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے ساتھ ایک پارا جوڑ لو۔ 8 پارا نماز سے پہلے پڑھ لو 5-10 منٹ، 8 پارا نماز کے بعد پڑھ لو، یا پورا ایک پارا پہلے یا بعد، ہر نماز کے ساتھ ایک پارا جوڑ لو تو 5 پارے یومیہ ہو جائیں گے۔ وہ کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اللہ آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اس نور مبین کی قدر نصیب فرمائے، اس کے الفاظ کا ذکر ورد کثرت سے اللہ نصیب فرمائے۔ پہلے گھروں میں اور مسجدوں میں دونوں جگہ تلاوت کی فضا ہوتی تھی، اب گھروں میں بھی آہستہ آہستہ تلاوت کی فضا۔ ہمارے ہاتھوں سے قرآن شیطان نے لے لیا، کچھ اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اور مسجدوں میں بھی 2-4 نمازی نظر آتے ہیں، قرآن پاک کا ذوق ہمارا مدھم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں خزاں کا شکار ہو رہی ہیں۔ بہار تو اللہ کے کلام سے، زندگی میں بہار، اخلاق میں بہار، معاشرت میں بہار، شب و روز، صبح و شام میں بہار اللہ کے کلام سے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل۔ عجیب، فرمایا میں اپنے کلام میں ایسے چھپا ہوا ہوں، کسی شاعر نے اس کو اپنے شعر میں اپنے طور پہ بیان کیا کہ گویا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کلام میں ایسے چھپا ہوا ہوں جس طرح کے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بی نظم را۔ جو مجھے سونگنا چاہتا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرے کلام میں مجھے سونگ لے، مجھے دیکھ لے۔ فرمایا جب تم چاہو کہ اللہ سے باتیں کروں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور جب تم یہ چاہو کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے اور اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو قرآن کھول کر تلاوت شروع کر۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ آج ہمارے سارے دن میں اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ تو یہ رجب کا، رجب المرجب، یہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، 2 عشرے اس کے گزر رہے، تو ہم اس کی نیت کریں اس مہینے کی خاطر کہ اس مہینے کو ہم نے اضافی یہ دیا، اپنا عمل پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے بہت بڑا کلام ہمیں دیا ہے، ہم چاروں ہاتھوں اس کو لے کر اس سے تعلق جوڑیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قاری فیاض الرحمن علوی جی دمئی پشاور سے آئے ہوئے تھے 2-3 دن کراچی کے دورے پر، فرمانے لگے، ناظم آباد میں بیان تھا ان کا، فرمانے لگے اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب بڑی با وفا ہے۔ عجیب بات، یہ اللہ کا کلام بڑا با وفا ہے، بے وفا نہیں ہے۔ جو اس سے وفا کرے گا، جو اس سے جڑے گا، اللہ اس کی دنیا بھی چمکائے گا، اللہ اس کی قبر بھی چمکائے گا، اور اللہ اس کی آخرت بھی۔ اللہ ہم سب کو اپنے کلام مبین، اپنے نور مبین کی قدر نصیب فرمائے، ہماری کوئی صبح اس کی تلاوت سے محروم نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔